معزز سامعین کرام، ناظرین عظام، حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے جس موضوع پر میں نے تقریر کی تھی وہ ایک اہم موضوع تھا، تبلیغی جماعت کی اصلاح کو لے کر۔ الحمدللہ میری وہ تقریر پوری دنیا میں سنی گئی اور تقریباً کئی لاکھ لوگوں تک وہ تقریر پہنچی۔ تو میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ان علماء کا کہ جن علماء نے میری اس تقریر کو سنا اور مجھے انہوں نے حوصلہ افزائی کی میری، اور میری اس تقریر کو انہوں نے تائید کی کہ بروقت آپ نے تبلیغی جماعت کی اصلاح کی ہے، اس کی بہت ہی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم کمروں میں کیا کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ ہاں یہ خامی تبلیغی جماعت کے اندر آ گئی ہے، یہ کمی آ گئی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہم برسر منبر یہ باتیں کہیں۔ اب یا اس کو حکمت سمجھ لو یا لوگوں کا ڈر سمجھ لو، لیکن مفتی صاحب آپ نے یہ بات کہہ کر کیا ہے پوری امت مسلمہ اور تمام علماء کی طرف سے ایک حق ادا کر دیا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں ان علماء کا، اور میری ویڈیو انشاءاللہ پوری ہندوستان میں پہنچے گی، تو جہاں جہاں میری یہ ویڈیو پہنچے میں ان تمام علماء کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری اس تقریر کی تائید کی اور اپنے حق گو اور حق پرست ہونے کا ثبوت دیا۔ اسی تقریر پر میں تبصرہ کرتے ہوئے کچھ باتیں کہوں گا، لیکن چند علماء نے جن کی حیثیت الشاذ کل معدوم ہے، یعنی تھوڑے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اکثر علماء نے، بڑے جید علماء نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا کام کیا، بروقت کیا ہے۔ جن منکرات پر آپ نے ٹوکا ہے، ان منکرات پر ٹوکنے کی کیا ہے بہت سخت ضرورت تھی، کیونکہ اگر ان منکرات پر نہیں ٹوکا گیا اور تبلیغی جماعت کی اصلاح نہیں کی گئی تو یقیناً یہ ہماری جماعت ہے، ہمارے اپنوں کی جماعت ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لیکن مجھے افسوس ہے تبلیغی جماعت کے ان احباب پر، ان لوگوں پر جنہوں نے اندھ بھکتی اختیار کر رکھی ہے۔ میرا جملہ تھوڑا سخت ضرور ہے، کیونکہ اس کو اندھ بھکتی کا میں کھلا ہوا جملہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ دین اندھ بھکتی کا نام نہیں ہے، دین اندھ بھکتی کا نام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مفتی یونس آج اچھی بات کر رہے ہیں، کل کو غلط کرنے لگیں، تو آپ میری بھی اندھ بھکتی اختیار نہ کریں۔ میری وہ بات جو قرآن حدیث کے مطابق ہو مان لیں، میری وہ بات جو قرآن حدیث کے خلاف ہو بالکل نہ مانیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میری کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف آ جائے تو تم اس بات کو نکار دینا، رد کر دینا، کیونکہ ہمارے لیے کوئی عالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی عالم کتنا ہی ذی علم کیوں نہ ہو، اگر اس کی وہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو تو ہم اس بات کو مانیں گے، اور اگر شریعت کے خلاف ہو تو اس بات کو نہیں مانیں گے۔ ہمارے وہاں سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ اکابر پرستی۔ کیا ہے؟ اکابر پرستی۔ بھائی بڑوں کی بات ہے، ہمارے اپنوں کی بات ہے۔ تبلیغی جماعت کا جو معاملہ ہے، تبلیغی جماعت کی شروعات 1926 میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے بھائی؟ 1926 میں ہوئی ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، تبلیغ کیا ہے؟ یہ تبلیغ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ میں بہت کھول کر سمجھانا چاہتا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، اور اندھ بھکتوں کے سمجھ میں تو بالکل نہیں آئے گی، یہ بھی کہہ رہا ہوں میں۔ اندھ بھکتوں کے سمجھ میں بالکل نہیں آئے گی، یہ بھی کہہ رہا ہوں میں۔ لیکن ہاں جو اندھ بھکت نہیں ہے ان کی سمجھ میں بات آئے گی، اور میں انہی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اندھ بھکتوں کو میں سمجھانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں۔ آپ اندھ بھکت بنے رہیں، قیامت کے دن اللہ آپ کا فیصلہ کر دے گا۔ تبلیغ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اور تبلیغ کے معنی آتے ہیں بات کو پہنچانا۔ کیا معنی آتے ہیں؟ بات کو پہنچانا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
اے رسول آپ پہنچا دیجئے وہ باتیں جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کی ہیں، آپ کے اوپر نازل کی ہیں وہ باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ یعنی تبلیغ ایک مطلق چیز ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ تبلیغ کا کوئی طریقہ، تبلیغ کا، سن لیجیے گا، تبلیغ کا کوئی طریقہ شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے۔ تبلیغ کا کوئی طریقہ شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے کہ بس یہی طریقہ جو ہے اسی سے تبلیغ ہوگی۔ ہمارا تبلیغ والوں سے جو اختلاف ہے وہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی دین کا کام ہے، یہی تبلیغ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے۔ ہی اور بھی کا فرق ہے، ہی اور بھی کا فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی کیا ہے؟ یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہی تبلیغ ہے، یہی دین کا کام ہے، بس بات یہاں خراب ہوتی ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب کہا کرتے تھے، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ تبلیغ والوں سے جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہی دین کا کام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی دین کا کام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دین کا کام ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی دین کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی دین کا کام ہے، اس کے علاوہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، وہ ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مدرسے کی کوئی ویلیو نہیں، علماء کی کوئی ویلیو نہیں، امام کی کوئی ویلیو نہیں، مؤذن کی کوئی ویلیو نہیں، خانقاہوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی جو مروجہ ہمارا طریقہ ہے اسی چیز کا نام تبلیغ ہے۔ یہی ان کی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو میں دور کرنے کی بارہا کوشش کرتا ہوں، کرتا تھا، کرتا رہوں گا۔ حالانکہ مجھے خطرات ہیں، مجھے اس سے پہلے بھی گولی مارنے کی دھمکی دی گئی کہ گولی مار دیں گے، اور ویسے بھی بڑی دھمکیاں دی گئیں، لیکن میں اس بات سے بالکل نہیں ڈرتا، اس بات سے بالکل نہیں ڈرتا، کیونکہ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا تم محفوظ قلعوں میں بھی ہوگے تو وہاں بھی موت آ جائے گی۔ اور مجھے قرآن کی اس آیت پر بھی یقین ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اگر میری موت اسی طریقے سے مقدر ہے کہ کوئی اپنے میں سے ہی کوئی گولی مار دے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں حق بات کہتا رہوں گا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ مطلق ہے، حالانکہ علمی بحث ہے، لیکن میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو اور علماء تک جائے گی۔ ان علماء کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں جو کیا ہے، اندھ بھکت ہیں۔ اکثر علماء، کچھ علماء ایسے ہیں، اصل میں تبلیغ میں جو علماء جڑے ہوئے ہیں وہ علماء جڑے ہوئے ہیں جن کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، عام طور پر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ان کو علم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، کتابیں مدرسے میں انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی ہیں، بس وقت پاس کر لیا اور انہوں نے وقت لگا لیا تاکہ مطلب تبلیغ والوں کے درمیان کوئی مقام حاصل کر لیں، پھر وہ اندھ بھکتی اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم منکر پر نکیر کرتا ہے تو اس عالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر، اکثر علماء کا حال یہ ہے کہ اکثر علماء تبلیغ کے منکر پر نکیر کرتے ہیں، چاہے بھلے کمرے میں بیٹھ کے کرتے ضرور ہیں، کمرے میں بیٹھ کے تو سبھی کرتے ہیں۔ آپ مقامی علماء ہیں، آپ اس کمرے میں گفتگو کریں جا کر کہ مفتی یونس کی یہ تقریر ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، یہ بتاؤ مفتی یونس کی تقریر غلط ہے صحیح ہے؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ عالم کہے گا بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا، وہ عالم کھجوری کے کسی عالم کے پاس چلے جانا اور یہ کہنا کہ بھائی پچھلے ہفتے کی یہ تقریر ہے مفتی یونس کی، بتاؤ یہ غلط ہے صحیح ہے، اور اسے اللہ کا واسطہ دینا کہ دیکھنا اگر تم نے غلط بتایا تو میں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ یہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے، ممبرس پہ نہیں کہہ پائے گا وہ۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ مطلق ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ کوئی میں یہاں سے بات پہنچا رہا ہوں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ایک کیا ہے؟ مؤذن اذان دے رہا ہے، لوگوں کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح نماز کی طرف بلا رہا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ایک مدرس مدرسے میں بیٹھ کر، مکتب میں بیٹھ کر، ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن کو پھیلا رہا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ علماء خانقاہوں بیٹھ کر لوگوں کے لیے تزکیہ کر رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر دین کا دفاع کر رہا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ ایک بندہ غیر مسلموں میں ایمان کی دعوت کر رہا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ یعنی مقصد ہے صحیح بات کو، قرآن کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ تبلیغ ہے۔ شریعت نے بات پہنچانے کا کوئی طریقہ متعین نہیں کیا ہے، بس جماعت والوں کو جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے مطلق کو مقید کر لیا کہ نہیں بس یہی تبلیغ ہے، یہی تبلیغ ہے جو ہم کرتے ہیں،
اور دیکھیے یہ جو تبلیغ ہے 1926 میں شروع ہوئی، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا تھا. یہ طریقہ تبلیغ ہے، یہ عبادت نہیں ہے. 3 دن لگانا، 10 دن لگانا، 40 دن لگانا، چلہ لگانا اور گشت کرنا، مشورہ کرنا، یہ کیا ہے؟ طریقہ تبلیغ ہے. تبلیغ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. یہی تبلیغ کا طریقہ ہے، یہ غلط ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہی اور بھی یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے. اب تبلیغ والے کہتے ہیں بس یہی تبلیغ ہے، اگر آپ اس میں نہیں جڑو گے تو آپ ان کے نزدیک معتبر نہیں ہیں. انہوں نے مطلق کو مقید کر دیا، اور شریعت کا ایک اصول ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، اور مطلق کو اگر آپ مقید کرو گے بغیر دلیل شرعی کے تو وہ عمل بدعت بن جاتا ہے. وہ عمل کیا بن جاتا ہے؟ بدعت بن جاتا ہے. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ یہی تبلیغ ہے، ان کے اس کہنے کی وجہ سے اس عمل کو بدعت بناتا ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ بھی تبلیغ ہے، آپ کیا کہیں؟ یہ بھی تبلیغ ہے. اور یہ تو اتنے متشدد ہیں کہ اب تبلیغ میں 2 گروپ ہو گئے. ایک حضرت مولانا سعد صاحب کا گروپ ہے مرکز والوں کا، ایک گروپ شورا والوں کا ہے. اب حالانکہ دونوں کے کام لگ بھگ ملتے جلتے ہیں، بس وہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، منتخب حدیث پڑھتے ہیں، لیکن کا ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں. ہماری مسجد میں یہ والی جماعت شورا کی جماعت آ گئی تو ہم سامان پھینک دیں گے، لات گھونسے چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تبلیغ کو مقید کر لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں بس یہی تبلیغ ہے، یہی دین کا کام ہے. حالانکہ وہی تمہارے بھائی تھے، کل تک ساتھ میں کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ وہ تبلیغ نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ تبلیغ ہے. کیوں؟ انہوں نے انبختی اختیار کری ہے مولانا سعد صاحب کی. کس کی؟ مولانا سعد صاحب کی. جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں. یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، آپ نیٹ پر جائیں، دارالعلوم کی ویب سائٹ پر لکھ کر ڈالیں کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم کا کیا فتویٰ ہے. کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، ان کی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں. قرآن کی، سنت کی وہ تشریح انہوں نے کی ہے جو آج تک کسی عالم نے نہیں کی ہے. حتیٰ کہ کئی اپنی تقریروں میں انہوں نے کیا کہا؟ نبی کی توہین کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون بھی نبی تھے، ان کے بھائی، ان کو چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ قوم کو دیکھتے رہنا. کوہ طور پر خود نہیں گئے تھے، یہ بات یاد رکھیں، خود نہیں گئے تھے. کس نے بلایا تھا؟ اللہ نے بلایا تھا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ نے بلایا تھا. تو حضرت مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ اصل تھے اور وہ کیا ہے؟ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ اور قوم گمراہ ہو گئی. موسیٰ اصل تھے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم گمراہ ہو گئی، دعوت والا عمل چھوٹا. اور یہ بات تبلیغ والے ساتھی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی غلطی نہیں بیچاروں کی، غلطی ان کی ہے جو حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حضرت جی کے انبھکت ہیں، حضرت جی کے انبھکت ہیں. غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے. ہم جیسے عالم کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم بالکل گونگے شیطان بن جائیں ان کی بات پر، بالکل ہاں جی کچھ بھی کہتے رہیں تو ہم بہت بڑے حضرت بن جائیں گے. ہم منکر پر نکیر کریں گے تو ہماری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ویلیو، اور ہم ان کے نزدیک اپنی ویلیو بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کی ویلیو کی. تو دیکھیے مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ گمراہ ہے. اب دیکھیے جس جماعت کا امیر گمراہ ہوگا تو جماعت کیا ہوگی؟ حق پر ہوگی. میں اپنی اس تقریر کے واسطے سے ان علماء کو سمجھانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تبلیغ پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ صرف مولانا سعد پر ہے. لیکن آپ اس کا جواب دیں کہ جب مولانا سعد گمراہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق تو مولانا سعد صاحب کو فالو کرنے والی جماعت گمراہ کیوں نہیں ہے؟ احمد رضا کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہیں، تو احمد رضا کو فالو کرنے والے لوگ گمراہ ہیں. مودودی، مولانا مودودی جماعت اسلامی جن کی جماعت ہے، ان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ گمراہ ہیں. حالانکہ مولانا مودودی وہ ہیں جب انہوں نے جماعت اسلامی کی شروعات کی تھی تو قاری طیب صاحب، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی، مولانا منظور نعمانی، بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ تھے. لیکن جب ان کے نظریات انہوں نے پرکھیں، جیسے مولانا صاحب کے نظریات سامنے آئے تو علماء نے کہا بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیوں ہے؟ کیونکہ مولانا مودودی کے نظریات غلط تھے. تو جب مولانا مودودی کے نظریات غلط ہونے کی وجہ سے پوری جماعت اسلامی کیا ہے؟ گمراہ کہلائے گی، تو مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں، ان کے فالوورز گمراہ کیوں نہیں کہلائیں گے؟ یہ سوال ہے میرا، اس کا جواب مجھے دے دینا تو میں تسلیم کر لوں گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ مطلق ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یہی تبلیغ ہے، میں بار بار کہوں گا کہ آپ بدعتی ہیں.
اگر آپ کہو گے یہی تبلیغ ہے، میں کہوں گا آپ بدعتی ہیں. کیوں؟ تبلیغ مطلق ہے. اور میں کیا، آپ بھی انشاءاللہ کہیں گے تبلیغ کیا ہے؟ مطلق ہے. تبلیغ کی اگر قید لگا دیں گے کہ بس یہ جو طریقہ ہے، اگر آپ یہ کہیں گے یہی تبلیغ ہے، تو 1926 سے پہلے یہ والی تبلیغ تو تھی نہیں. 1926 سے پہلے یہ والی تبلیغ نہیں تھی. تو اس کا مطلب یعنی 1300 سال تک امت نے تبلیغ نہیں کی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ امت کے جو علماء گزرے ہیں بڑے بڑے، انہوں نے تبلیغ نہیں کی. تبلیغ بات کو پہنچانا ہے. بات کے پہنچانے کے طریقے ہر دور میں بدل سکتے ہیں، ہر دور میں بدل سکتے ہیں. اس دور میں اس کام کے شروع ہونے سے پہلے دوسرے طریقے تھے. کہیں خانقاہیں تھیں، کہیں مدرسے تھے، کہیں مکتب تھے، کہیں علماء کی مجلسیں لگتی تھیں، کہیں جلسے ہوتے تھے، کہیں کیا ہے علماء کی خانقاہوں میں ہزاروں لوگ جاتے تھے، وہاں اپنی اصلاح کرتے تھے. تو تبلیغ کے طریقے بدل سکتے ہیں. کسی ایک طریقے میں تبلیغ کو منحصر کر دینا، اسی نام کا عمل کیا ہے؟ بدعت ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی صاحب؟ آ رہی سب کی سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سمجھ میں آئی کہ تبلیغ کیا مطلق ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ مطلق ہے. کسی بھی طریقے سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے. 3 دن لگا کر اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ بس یہی تبلیغ ہے، کیا کہیں؟ یہی تبلیغ ہے، یہی دین کا کام کہیں، تو آپ کہیں کہ آپ بدعتی ہیں. کیوں؟ میں ایک اصول بتا رہا ہوں فقہ کا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. مطلق کو مقید کریں گے تو یہ کیا ہے؟ اس عمل کو بدعت بنا دے گا. اور مطلق کو مقید کرنا بغیر کسی دلیل شرعی کے جائز نہیں ہے. شریعت نے، قرآن نے تبلیغ کو مطلق رکھا ہے. نبی نے کوئی خاص طریقہ تبلیغ کا اختیار نہیں کیا. اب پوری نبی کی زندگی میں کوئی آپ نہیں دکھائیں گے کہ صحابہ 3 دن کی جماعت میں گئے یا 10 دن کی جماعت میں گئے یا 40 دن کی جماعت میں گئے. یہ تو ایک ترتیب تھی حضرت مولانا الیاس کی کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک تبلیغ کی جائے. دور بدل گیا ہے، لیکن تبلیغی جماعت کے لوگ ایک کام اور کرتے ہیں جو میں علماء سے کہنا چاہوں گا. خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کی اصلاح کریں. یہ کیا ہے؟ قرآن میں تحریف کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں بولو بھائی کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں تحریف کرتے ہیں. اور قرآن میں تحریف کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. میری بات تبلیغی لوگوں کو بری لگ رہی ہوگی، دل ان کے مسئلے ہوں گے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کیونکہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا مخالف نہیں ہوں. تبلیغ کا مخالف دنیا کا کوئی عالم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. تبلیغ کا مخالف دنیا کا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن تبلیغ کے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کے مخالف ہر عالم ہے، اور ہر عالم کو ہونا بھی چاہیے. ہر عالم کو ہونا چاہیے. کیا تحریف کرتے ہیں؟ میں علماء سے کہنا چاہوں گا اس کا نوٹس لیں، نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وہاں آپ کی بھی پکڑ ہوگی. کیا ہے؟ ساری جہاد کی آیتیں تبلیغ والے اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، کہ ہلکے ہو بھاری ہو نکلو. ارے بھائی یہ غزوہ تبوک کیا ہے؟ غالباً یہ غزوہ تبوک کی آیت ہے، جہاد کی آیت ہے. وہ ساری جہاد کی فضیلتیں اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قرآن میں تحریف ہے، تحریف معنوی ہے. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی خرچ کا ذکر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ یا تو جہاد کا ذکر ہے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی اس راستے میں خرچ کرو. کیا کرو؟ یہاں تبلیغ میں نکل کر جو خرچ کرو گے، بھائی یہ اللہ کا راستہ وہ والا نہیں ہے. ہر وہ کام جس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ کا راستہ ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن فی سبیل اللہ کی جو اصطلاح ہیں، جس کو قرآن نے فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا، وہ جہاد ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے. تو اس لیے تبلیغ والے ایک غلطی اور کرتے ہیں، وہ ساری جہاد کی آیتیں اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ قرآن میں تحریف ہے. اس سے انہیں باز رہنا چاہیے، اس سے انہیں باز رہنا چاہیے. اچھا، بعض علماء نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ تبلیغ کے مخالف ہیں، یہ تبلیغ کے مخالف ہیں. تو میں ان علماء کو یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مروجہ تبلیغی جماعت کے منکر کی نکیر کرنے کو تبلیغ کی مخالفت قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں بھی تبلیغ صرف یہی ہے. آپ کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ تبلیغ صرف یہی ہے. تو آپ کے اس اعتراض سے ہی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ بھی بدعتی ہو، کیونکہ آپ تبلیغ کو مقید کرتے ہو، اور مطلق کو مقید کرنا یہ ناجائز ہے، اور یہ اس عمل کو بدعت بناتا ہے. یہ اس عمل کو بدعت بناتا ہے، کیونکہ میرا منکر پر نکیر کرنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم تبلیغ کا مخالف ہے، اور آپ کو تبلیغ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. بھائی میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں، میں نے مدرسے کی مخالفت کری، مدرسہ بھی تو تبلیغ ہے. میں نے خانقاہ کی مخالفت کری، خانقاہ بھی تو تبلیغ ہے. میں نے مکتب کی مخالفت کری،
نہیں کری. میں نے مدرسوں کی مخالفت کری؟ نہیں کری. میں نے کبھی کیا ہے خانقاہ کی مخالفت کری؟ کسی تصنیف اور تالیف کی مخالفت کری؟ اچھا صرف یہی تبلیغ ہے؟ اور یہ جو علماء درس دے رہے ہیں، جو علماء بخاری پڑھا رہے ہیں، جو علماء مکتب چلا رہے ہیں، اور جو علماء خانقاہیں چلا رہے ہیں، یہ تبلیغ نہیں ہے؟ تو آپ کا یہ کہنا میرے تبلیغی جماعت کی منکر پر نکیر کرنے پر ان علماء کو میں جواب دے رہا ہوں جو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تبلیغ کے مخالف ہیں، میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں. اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ تبلیغ کا مخالف ہے، اس کا مطلب آپ کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ مروجہ جو طریقہ ہے یہی تبلیغ ہے، اس کے علاوہ کوئی تبلیغ نہیں ہے. تو آپ کے اس کہنے کی وجہ سے آپ بھی کیا ہے بدعتی ٹولے کے کیا ہے ہو گئے، کیونکہ آپ نے تبلیغ کو مقید کر دیا ہے اور آپ کے نزدیک مروجہ جو طریقہ ہے تبلیغ کا یہی تبلیغ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تبلیغ ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تبلیغ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہی اور بھی کا فرق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ہے یہ بھی تبلیغ؟ یہی تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ کیسے بھی کریے. ایک امام اب دیکھیے یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی تبلیغ والے یہ نہیں کہتے ہیں، تبلیغ والے یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہی تبلیغ ہے. میں دلیل دوں گا، آپ ایکسیپٹ کریں گے، اور یہ علماء جو سنیں گے اس بیان کو وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے. کیا جن مسجدوں میں جن علاقوں میں جماعت والوں کا ہولڈ ہے، کہتے ہیں امام وہ چلے گا جس کا وقت لگا ہوا ہو. کیا کہیں گے؟ امام وہ چلے گا جس کا وقت لگا ہوا ہو. یعنی 15 سال اس بیچارے نے، اس کے ماں باپ نے کتنی قسم پرسی سے پڑھایا، کتنی قسم پرسی سے پڑھایا. 15 سال حافظ، عالم، قاری، مفتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کا مطلب انہوں نے تبلیغ کو خاص کیا ہے. اپنے اس کہنے کی وجہ سے خود یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تبلیغ کو مقید کر دیا. اور جب تبلیغ کو مقید کر دیا، مطلق کو مقید کرنا یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں زیادتی ہے. تو آپ جن مسجدوں میں جماعت والوں کا ہولڈ ہے یا جن علاقوں میں جماعت والوں کا ہولڈ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس امام کو رکھیں گے جو سال لگایا ہوا نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں رکھیں گے، یا جس کا تبلیغ میں وقت نہیں لگا ہوگا ہم اس کو نہیں رکھیں گے. تو اس کا مطلب آپ کے نزدیک تبلیغ صرف یہی ہے. تو پھر آپ کے اس عمل سے یہ تبلیغ بدعت بن جاتی ہے، اور یہ تبلیغ کیا ہے؟ مطلق کو آپ نے مقید کر دیا، اور یہ ناجائز ہے، اور یہ ناجائز ہے. اب بعض علماء نے مجھ سے یہ کہا کہ مفتی صاحب، ان سب کے جواب دے رہا ہوں میں، اور آپ بھی وہ جواب سن لیں، آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. بعض علماء کہا پہلے لگیں، پہلے کیا کریں؟ لگیں. یہ حسرت لیے ہوئے علماء قبروں میں چلے گئے. میرے سینکڑوں دوست ایسے ہیں، سینکڑوں، کہو تو میں ان کے انٹرویو شروع کر دوں، کہ جنہوں نے سال لگایا. کیا لگایا؟ سال لگایا. سال لگانے کے بعد میں وہ امام بن گئے مسجد میں. جب تک وہ بالکل گونگے بنے رہے تو اس وقت تک ان کی خوب خدمت ہوئی، خوب پیر دبائے گئے، خوب سر میں تیل لگایا گیا، خوب ہدیے دیے گئے. جہاں انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری یہ بات غلط ہے، یہ ایسا مت کرو، اچھا جی جماعت کا مخالف، سیدھا اس بندے کو راندہ درگاہ کر دیا. میں 2-3 ایگزامپل دے دوں گا، اور ریئل میں ان سے ملاقات کروں. میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں، اور پھر کہہ رہا ہوں میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں، میں تبلیغ کا مخالف ہوں. تبلیغ تو نبی کا کام ہے، لیکن اس والی تبلیغ، یہ جو مروجہ تبلیغ ہے، اس کا حامی بھی نہیں ہوں. یہ جو آپ نے رواجی تبلیغ تو بہت سارے طریقے ہیں، یہی تبلیغ تھوڑی ہے، یہ تو 100 سالہ ہے. اس سے پہلے تبلیغ کیسے ہو رہی تھی؟ بات پہنچا رہا ہوں میں جو کر رہا ہوں یہ بھی تو تبلیغ ہے. آپ اس کو تبلیغ کیوں نہیں مانتے؟ ہمارا آپ سے یہ تو اختلاف ہے. تو حضرت مفتی عرفان صاحب اس مسجد میں آ چکے ہیں. ایک مرتبہ چندہ کرنے آئے تھے موٹے سے، حسین میں نے رسید کٹوائی تھی. مفتی عرفان صاحب اسی آپ کے گڈھے والی مسجد میں امام تھے، آپ کہیں قریب میں گڈھے والی، نجیب آباد کے رہنے والے. سال لگایا انہوں نے فارغ ہونے کے بعد. کیا لگایا؟ سال لگایا. جماعت میں ہی لگایا، کہیں اور نہیں لگایا، سال لگایا انہوں نے. سال لگانے کے بعد گڈھے والی مسجد میں امام بن گئے. اور ماشاءاللہ جب تک انہوں نے منکر پر نکیر نہیں کری، حضرت جی کیوں ان کے بھائی کہے آپ منکر پر نکیر نہ کریں، آپ کو کچھ الف سے لٹ نہ آتا ہو، ارے حضرت بہت بڑے ہیں، حضرت بہت بڑے ہیں، حضرت بہت بڑے ہیں، حضرت بہت بڑے عالم ہیں. یعنی آپ کو امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم بنا دیں گے. لیکن اگر آپ نے منکر پر نکیر کر دی تو آپ کو ابو جہل سے بھی نیچے پہنچا دیں گے. آپ ان کے نزدیک مومن بھی نہیں ہیں. آپ منکر پر نکیر کر کے دکھائیں، آپ کے بارے میں وہ الزام لگا دیں گے. اللہ نے بھی لکھا نہیں ہوگا آپ کی تقدیر میں کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا مرنے سے پہلے، لیکن جماعت والوں کو پہلے پتہ لگ جائے گا. ایسے ایسے الزام آپ کے خلاف لگا دیں گے، حتیٰ کہ جادو کرنے سے باز نہیں آئیں گے، گولی مارنے سے باز نہیں آئیں گے، اور کسی کام سے جو بس کا ہوگا کر سکتے ہیں. کئی علماء پر جادو بھی کرائے گا، اس کی بھی مثالیں میں آپ کو دے دوں گا. خیر، مفتی عرفان صاحب نے اتنی سی بات ٹوکی تھی جماعت والوں کو. کہاں سے شروعات ہوئی تھی؟ مفتی عرفان نے کہا کہ بھائی آپ جب گشت کے لیے نکلتے ہیں تو آپ مسجد میں دعا کیوں نہیں کرتے؟ چپلوں میں کھڑے ہو کے دعا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھا ہوگا جب نکلتے ہیں نا باہر، گلی میں کھڑے ہو کے دعا کریں گے، چپل پہ کھڑے ہو جائیں وہاں دعا کریں گے گیٹ پہ. ارے بھائی
دنیا کی بہترین جگہ تو مسجد ہے. میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں وَخَيْرُ الْأَمَاكِنِ مَسَاجِدُهَا، دنیا کی بہترین جگہ مسجد ہے. وَشَرُّ الْأَمَاكِنِ أَسْوَاقُهَا، دنیا کی بدترین جگہیں کیا ہیں؟ بازار ہیں. کیا ہے؟ بازار ہیں. تو جب آپ مسجد کو چھوڑ کر چپلوں میں آ کے دعا کر رہے ہیں، کون سا کامن سینس ہے؟ کچھ کامن سینس بھی لگا لیا کریں. مسجد اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جا کر چپل میں کھڑے ہو دعا کر رہے ہیں. آپ مسجد میں بیٹھیں، قبلہ رخ ہوں، سب ساتھی کو بٹھا لیں، باوضو ہو کر آپ دعا مانگیں. لیکن آپ کیا چپل میں آ کے کھڑے ہو دعا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس بات کو ٹوک دیا کہ بھائی یہ عمل کیا ہے؟ قرآن حدیث کے خلاف. ارے بھائی مفتی عرفان کے اتنے خلاف ہو گئے، اتنے خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ وہاں کے ایک تبلیغی جماعت کے امیر نے، اس کا نام کیا ہے، وہ ایک اسکول چلاتا ہے نیو اسٹار کے نام سے، مرتضیٰ، پوچھ لینا جا کے سب تبلیغی ساتھی، مرتضیٰ نام ہے اس کا، جانتے ہیں؟ وہ اسکول چلاتا ہے نیو اسٹار پبلک اسکول، انٹر اسکول ہے. مرتضیٰ تبلیغی جماعت کا امیر ہے. اس بندے نے تو کیا کیا مفتی عرفان کے ساتھ میں، اس نے ایک بچے سے آئی ڈی منگائی چال سے اور ایک سم خریدا اور پولیس والوں کو فون کیا کہ مفتی عرفان کے پاس کشمیر کے آتنکوادی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا فون کیا اس نے؟ کشمیر کے آتنکوادی بیٹھے ہوئے، ان کو گرفتار کر لو. اس واقعے کا میں شاہد ہوں، میں اس وقت وہیں امام تھا. ایک دم سے ہی پولیس فورس آ گئی مفتی عرفان کو گرفتار کرنے کے لیے. صرف یہ جرم تھا مفتی عرفان کا کہ تبلیغی جماعت کی غلطیوں میں ٹوکنے لگے تھے وہ. تو ایک دم سے پولیس آ گئی، مفتی عرفان ایک دم سے گھبرا گئے، سو رہے تھے، اٹھے، کیا ہوا کہ تھانے چلو، آپ کے خلاف کمپلین آئی ہے. خیر انہوں نے سمجھداری کا ثبوت یہ دیا، اللہ کو بچانا تھا. انہوں نے بھائی ایسے نہیں جاؤں گا میں، میرے محلے کے لوگ اکٹھے کرو، کمیٹی والوں کو بلاؤ، ساتھ میں چلوں گا. ٹھیک ہے چلو. کمیٹی والے آ گئے، محلے کے لوگ آ گئے. تو اب وہ کچھ دکھا نہیں پائے، نہیں تو فوراً کیا ہے اسلحہ دکھا دیتے، یوں دکھا دیتے. تھوڑی بھیڑ اکٹھا ہو گئی، چودھری مدین میں آ گئے، سارے امام پہنچ گئے. خیر شام تک مفتی عرفان چھوٹ گئے. اور جس نے گرفتار کیا تھا آنند ساگر نے، ہم لوگوں نے اس سے معافی منگوائی، مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے وہاں معافی مانگی تھی، میں وہاں موجود تھا. اس جلسے میں اس سب سے پہلی تقریر میری ہوئی تھی علماء کی فضیلت پر. تو خیر یہ اس عالم کا حال ہے جنہوں نے کیا لگایا تھا، کیا لگایا تھا، سال لگایا تھا. تو وہ علماء میری بات سن لیں جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وقت لگائیں پھر ان کی اصلاح کریں. ان کی اصلاح امام مہدی آ کر کریں گے، یہ نہیں مانیں گے. میں ان لوگوں کو بچانا چاہ رہا ہوں جو ان کے نظریات سے متفق ہیں. ان کی اصلاح نہیں ہونے گی، کیوں؟ اندھ بھکتوں کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. ایک بات، بدعتیوں کی اصلاح نہیں ہوتی، کیوں؟ یہ ثواب سمجھ کر رہے ہیں. بھائی ایک چور کی اصلاح ہو جائے گی، وہ چوری کو چوری سمجھ کے کر رہا ہے. ایک زانی کی اصلاح ہو جائے گی، زنا کو زنا سمجھ کے کر رہا ہے. لیکن یہ اس کام کو جو کر رہے ہیں ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. 3 دن لگانا ثواب نہیں ہے، 10 دن لگانا ثواب نہیں ہے، لیکن یہ اس 3 دن کو 10 دن کے لگانے کو ثواب سمجھ رہے ہیں. بھائی تو ذریعہ ہے دین کے سیکھنے کا، اصل کام ہے دین سیکھنا. میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، میری بات غلط ہو تو آپ سروے کر لیں. کھجوری میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے 10 سال 20 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے. یہ کڑوی حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ ان کو بلائیں، ان سے کہیں کتنی صورتیں یاد ہیں آپ کو، کتنے نماز کے فرض یاد ہیں، واجبات یاد ہیں، نہیں یاد ہوں گے. تو بھائی کیا ہے؟ ایک بات اور بتا دوں، اپنی بات ختم کر دوں. تبلیغی جماعت کے اندر 4 چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، 4 چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. لیکن پھر کہہ رہا ہوں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں. آپ ان کی اصلاح کر لیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، آپ کے ساتھ میں مشورہ کرواؤں گا، گشت کرواؤں گا. لیکن کیا اصلاح کریں آپ اپنی ان باتوں کو. اور حضرت مولانا سعد صاحب کی آپ کیا ہے اندھ بھکتی اختیار نہیں کریں گے. وہ گمراہ ہیں، دارالعلوم کے فتوے سے رجوع کر لیں، اپنی غلطیوں کو مان لیں. ٹھیک ہے جی، ان کو ہم بھی مان لیں گے بڑا، لیکن جب تک وہ گمراہ ہیں ان کو ہم بڑا نہیں مانیں گے. تو بات سمجھائیے. 4 چیزیں پیدا ہو گئی ان کے اندر، وہ آپ نوٹ کرنا، میں آپ کو ہنٹس دے دے رہا ہوں. پہلی بات، مدرسہ مخالف. تبلیغی جماعت کے لوگ مدرسہ مخالف. مدرسہ، ارے اس سے دین زندہ تھوڑی ہوگا، یہ اس سے دین زندہ ہوگا، کیونکہ 15 سال لگا کے آتے ہیں پھر بھی وقت لگواتے ہیں. اس کا مطلب ہم دین پڑھ کے نہیں، دین تو آپ پڑھیں گے. دوسرا، قرآن مخالف. قرآن کا کوئی خانہ نہیں. آپ مشورہ ہوتا ہے، کئی کھجوری کی مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں، مشورہ ہو رہا قرآن پڑھنے میں، ارے کیا کر دیا، یوں کہتے ہیں آپ نے دریا کو چھوڑ کر قطرے میں. یہ کھجوری کی بتا رہا ہوں. آپ کو نورانی مسجد صاحب نے مجھ سے کہا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا، مشورہ ہو رہا تھا، مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے دریا کو چھوڑ دیا اور قطرے میں لگ گئے. قرآن قطرہ ہے اور یہ دریا ہے. اللہ میری توبہ. اپنی اصلاح کریں، آپ اصلاح کریں. کفر کی جانب جا رہے ہیں آپ، کفر کی جانب جا رہے ہیں آپ. کہاں پہنچ رہے ہیں؟ قرآن کو قطرہ کہہ رہے ہیں آپ. تو پہلا مدرسہ مخالف، قرآن مخالف، جہاد مخالف. بس ان کے نزدیک یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی سب کچھ ہے. اور چوتھا، علماء مخالف. علماء کا ان کا کوئی نہیں. ہاں اس عالم کی مانیں گے جو گونگا شیطان بن جائے، بالکل کیا ہے ان کی ہاں میں ہاں ملا، اس کو عالم کو مانیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ ویڈیو جن علماء تک پہنچے گی ان کی باتوں کا جواب بھی ہو گیا ہے. پھر بھی کسی عالم کو مجھ سے بات کرنی ہو، میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، عالم کو بٹھائیں اور دلیل کے ساتھ بات کریں. میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا، آپ بھی دلیل کے ساتھ بات کریے. ہمارے لیے حجت قرآن حدیث ہے،
اور یہ کہنا کہ اس کام کا نفع بہت ہے، نفع بہت ہے، ایک فقہ کا اصول بتا دے رہا ہوں، جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے۔ اگر کسی کام سے 90 نفع ہے اور 10 نقصان ہے تو 90 نفع کو چھوڑ دیا جائے گا 10 نقصان سے بچنے کے لیے۔ جب تک یہ کام قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، قرآن حدیث کے دائرے میں نہیں آئے گا، اس وقت تک کیا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ قرآن حدیث کے مطابق لے کر آئیے، جو تحریک مولانا الیاس نے چلائی تھی صحیح نہج پر آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور نہ سمجھے ہوں تو کمرے میں بیٹھ کر سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔